میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عمر ویسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج کی ٹیچنگ بھی اسی بک میں سے ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل، پیج نمبر 202 ہے۔ اور جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ بائبل کالجز کے لیے بک ہے، ہم خود اسی میں سے اسٹڈیز دیتے ہیں اور آپ کے لیے بھی انتہائی ہیلپ فل یہ بک ہوگی۔ آج بھی ہم خدا کے پاک کلام میں سے انتہائی امپورٹنٹ بات کو سیکھنے کو ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت سے ایماندار، بہت سی کلیسیائیں جو بات میں بیان کرنے کو ہوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن میری شخصی طور پر کمٹمنٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک ایک نقطے، ایک ایک شوشے کو خدا کے پاک کلام میں جو کچھ تحریر ہے اس کو ضرور کلیسیا کو بتاؤں، اس کو ٹیچ کروں تاکہ کلیسیا مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سب کی ذمہ داری خدا کی کلیسیا کو مضبوط کرنا ہے، یسوع مسیح کی دلہن کو تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور الٹیمیٹلی سب نے ہی خدا کے کلام کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، سب کو ماننا ہی پڑے گا، ڈنڈے کے زور سے تو ماننا ہی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی خدا کے کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور خدا کے کلام کو مان لے، اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے، جس سے آپ کی زندگیاں بابرکت ہو سکتی ہیں۔ بہت سی کلیسیاں روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ ابھی پرسوں آج 29 مئی 2020 ہے اور عید پینتیکوست بالکل قریب ہے، اور روح القدس اور آگ کا بپتسمہ جس کے لیے خدا کے پاک کلام میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ دیکھیے، ہم پانی کا بپتسمہ تو خود اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، لیکن روح القدس اور آگ کا بپتسمہ خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں، اور ہم اس میں خدا سے منت ہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری اپنی کوئی جو ہے وہ قابلیت، ہم کسی بھی قابلیت کو خدا جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اچھے اعمال، ہمارا بڑا اچھا خدا کے ساتھ چلنا خدا کو کنونس نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا کا فضل ہوتا ہے جس پر بھی ہو جائے۔ کلیسیاؤں میں روح القدس اور آگ کا بپتسمہ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس تعلیم کو مانتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، جب خادم نہیں مانے گا، خادم آگے یہ تعلیم نہیں دے گا، اور جب کلیسیا یہ تعلیم سنے گی ہی نہیں تو ان کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ نہیں ہوگا۔ بڑا ضروری ہے کہ اس کلام کو مانا جائے، اس کو قبول کیا۔ دیکھو، یہ پاور ہے، ایک زبردست قوت ہے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ بپتسمہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، اکثر اپنے شارٹ سرمنز میں بتا رہا ہوں کہ بپتسمے کا لفظی مطلب ہے ڈوبنا۔ پانی کا بپتسمہ مطلب پانی میں ڈوبنا، روح القدس اور آگ کا بپتسمہ اس کا مطلب ہے روح القدس اور آگ میں ڈوبنا۔ ٹھیک ہے جی، چاہے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی روح القدس اور آگ میں ڈوبتے ہو تو یہ انتہائی پاورفل بات ہے۔ ٹھیک ہے، کہ پروٹیکشن ہے، یہ قوت کا لباس ہے۔ اور میں آج بھی قرآن کے پاک کلام میں سے 2-3 آیتوں کو پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جہاں سے اس پیسج کا سٹارٹ ہو رہا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ دیکھیں، ابھی ہم نئے عہد میں عید پینتیکوست اس بات کے لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن روح القدس کا نزول ہوا تھا، روح القدس نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ یہ درج ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، یعنی کہ یہ عید جو ہے، عید پینتیکوست جو ہے، یہ پرانے عہد نامہ سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے عید پینتیکوست کو، اور 7 سبت گننے کے بعد، یعنی کہ
جب فصل کا پہلا پھولا خداوند کے حضور ہلانے کے پورے 50 دن ہو جاتے تھے تو تب اس عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. جیسے اردو اور پنجابی زبان میں 35 کا لفظ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید پینتیکوست کا 35 کے ساتھ 35 کے ساتھ کچھ تعلق ہے، لیکن یہ پرانے عہد میں 50 کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو عید پینتیکوست جو ہے یہ پرانے عہد سے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو اس کی سیلیبریشن کا ریزن ہے کہ جب خدا موسیٰ پر پہاڑ پر ظاہر ہوا تھا، یہ اس بات کی یادگاری بھی ہے. اور جب خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے اور پہاڑ پر خدا اس پر ظاہر ہوا تھا، یہ اس بات کی یادگاری کی بھی عید ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات کو آج کل کے حساب سے تو یہ کافی لمبا ٹائم، تقریباً 3500 سال بنتا ہے. لیکن جب روح القدس اعمال 2 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح نازل ہوا، اس وقت تقریباً ایک راؤنڈ فگر کرتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے تقریباً 1500 سال پہلے کی یہ بات تھی جس کی یادگاری کی یہ عید منائی جاتی ہے. سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جس طرح وہاں پر موسیٰ کے ٹائم پہ جب خدا اس پر نازل ہوا تو آگ کے شعلے نظر آئے، ٹھیک ہے، اور وہ پہاڑ ہل گیا. سیم یہی تعلیم ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ جب خدا کا پاک روح کلیسیا پر نازل ہوا تو یہاں پر بھی مکان ہل گیا، ٹھیک ہے، اور آگ کے شعلوں کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر آ ٹھہری. سو یہ ایک انتہائی پاور کی بات ہے. یہی یسوع مسیح کے شاگرد، جس میں خداوند یسوع مسیح کی ماں بھی شامل تھیں، 10 دن تک دعا میں ٹھہرے، اور 10 دن تک دعا میں ٹھہرنے کے بعد انہیں روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہوا. دیکھیں، یہ یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، انہوں نے پانی کے بپتسمے لیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جب ان پہ پرابلمز آئیں یہ ڈر کر بیٹھ گئے تھے ایک جگہ پر. اور لیکن جب روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ان کو ہوا تو یہ پاور سے بھر گئے، ٹھیک ہے. روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر پھر انہوں نے ایسی زبردست زوراور خدمت کی کہ انہوں نے پوری دنیا کو چینج کر دیا. اس وقت کی دنیا جس میں بہت ساری قومیں تھیں، بہت سارے قبیلے تھے، جہاں پر جا کر انہوں نے منادی کی. اور روح القدس کی پاور کے ساتھ جب منادی ہوتی ہے تو زندگیاں چینج ہوتی ہیں، لوگ توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. سو یہاں پر جس طرح ہم نے بھی یہ پیسج پڑھا ہے، شارٹ کرتا ہوں، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. سو جب روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہوتا ہے تو لوگ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اور جب روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آدمیوں کی زبانیں بھی ہو سکتی ہیں، فرشتوں کی آسمانی زبانیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو، آسمانی زبان کا ایک ہی لفظ بائبل مقدس میں درج ہے، ہاللویا. اور میرا 20 سالوں کا جو فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، جو خدمت کا ایکسپیرینس ہے، بہت سی جگہوں پر جب ہم نے منادی کی، کچھ کیسز ہم نے ڈیل کیے، جادوگروں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، بری روحوں کو ڈانٹا گیا، وہاں پر ہاللویا کا ایک لفظ بولنے کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ پڑتی ہے، یہ لفظ نہ بولو. سو اسی طرح یہ ایک پاورفل لفظ ہے، یہ آسمانی لفظ ہے، ہاللویا. ٹھیک ہے. جس سے شیطان کو آگ پڑتی ہے، شیطانی نیٹ ورک کو آگ پڑتی ہے، جادوگروں کو، بری روحوں کو آگ پڑتی ہے، جس سے وہ بھاگتے ہیں، جس سے وہ گھٹنے ٹیک جاتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں آسمانی زبانیں مل جاتی ہیں، غیر زبانیں مل جاتی ہیں، تو جب ہم ان کو بولتے ہیں تو تلوار چلتی ہے، اور جب تلوار چلتی ہے تو سارے شیطانی نیٹ ورکس جو ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں. اور یہ فضل جو ہے یہ سب پہ جاری ہے. دیکھو، بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے جب جادوگری سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہو.
جس کے لیے وہ چلے کاٹتے ہیں، قبرستانوں میں بھی جا جا کر بیٹھتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر بھی ان کی پاور خدا کی پاور کے سامنے زیرو ہے۔ اس سے آسان بات کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص بھی یہ ویڈیو میسج سنے جو اس طرح کی شیطانی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو، تو ضرور اس بات پہ غور کریں کہ آسان کیا ہے کہ توبہ کی جائے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی جائے، بپتسمہ لیا جائے، اور روح القدس اور آگ کا بپتسمہ حاصل کر کے خدا کی پاور کو حاصل کیا جائے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنا اختیار دیا ہے، کلیسیا کو اپنا اختیار دیا۔ دیکھیں اعمال 8 باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک شمعون جادوگر تھا جس کو لوگ بھی مانتے تھے، اور اس کی جادوگری کے کاموں کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب شاگردوں نے جا کر وہاں پر منادی کی اور اس نے خدا کی قدرت کو ایکسپیرینس کیا تو وہ گھٹنے ٹیک گیا، اس نے توبہ کی اور اس نے بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے؟ سو اچھی بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، اور جب روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہوتا ہے، شفا دینے کی توفیق، معجزات کی قدرت، زبانوں کا ترجمہ، گفٹس ملتے ہیں، روح کی نعمتیں کلیسیا کو ملتی ہیں، ایمانداروں کو ملتی ہیں، یہ پاورفل بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پاور کو لیں، یہ فری ہے، یہ فری گفٹ ہے آپ کے لیے، اور اس کے لیے کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں، یسوع مسیح کو قبول کیا، توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور خدا کا پاک روح انعام میں، گفٹ میں ملتا ہے۔ سو یہ بخشش جو ہے یہ سب پر جاری ہے۔ آج کل بھی ابھی تک فضل کا دور چل رہا ہے، اور یہ فضل کا دور جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، کسی بھی ٹائم ختم ہو جانا ہے، کلیسیا نے آسمان پر چلے جانا ہے، لیکن اس فضل کے دور میں یہ بخشش سب قوموں اور قبیلوں کے لیے جاری ہے۔ اعمال کی کتاب ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ اعمال 2 باب میں تو یہودیوں پر خدا کا پاک روح نازل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10واں باب ہمیں سکھاتا ہے کہ رومیوں پر نازل ہوا، پھر سامریوں پر نازل ہوا، یونانیوں پر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جادوگروں پر بھی نازل ہوا۔ جو جادوگر بھی توبہ کرتا ہے، خدا کا فضل اس کی زندگی پر بڑھتا ہے۔ میری خدمت میں 3-4 لوگ جو جادوگری پہلے کرتے تھے وہ بچے ہیں، اور جب انہوں نے توبہ کی اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی، ان کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہوا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس پاور کو ریسیو کیا۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا خدا کے ساتھ چلے گا تو پھر ہم جو ہے نا یہ روح القدس اور آگ کے بپتسمے کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن خدا ایسے نہیں، خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے بہت سارے ایمانداروں کا پتہ ہے جو یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں اچھے طریقے سے چل کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کو پانی کا بپتسمہ دیں گے، لیکن خدا عجیب طریقے سے کام کرتا ہے اور خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ سو اس فضل کو، اس بخشش کو حاصل کریں۔ ابھی جب یہ عید پینتیکوست منائی جانے کو ہے، خدا سے منت کریں، یسوع کے قدموں میں جھکیں کہ وہ آپ کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے، تاکہ آپ بھی شفا دینے والے بن جاؤ، معجزات کرنے والے بن جاؤ، خدا کی پاور کو حاصل کر کے ایک زبردست زور آور خدمت کر سکو۔ سو خداوند آپ کو اس سارے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آپ پر یہ فضل کرے کہ آپ روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کو حاصل کر سکو۔ گاڈ بلیس یو۔